ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية. اور یہ چاہا ہے کہ تمہیں اسی وقت ادب کی تعلیم دے دوں جبکہ تم عمر کے ابتدائی حصے میں ہو اور زمانے کے حالات کا سامنا کر رہے ہو. تمہاری نیت سالم ہے اور نفس صاف و پاکیزہ ہے، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اتنی ہی فکر ہے جتنی ایک مہربان باپ کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے. وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. اب میں اپنی تربیت کا آغاز کتاب خدا اور اس کی تعویل، قوانین اسلام اور اس کے احکام حلال و حرام سے کر رہا ہوں، اور تمہیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف نہیں جانا. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم. پھر مجھے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں لوگوں کے عقائد و افکار و خواہشات کا اختلاف تمہارے لیے اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائے جس طرح ان لوگوں کے لیے ہو گیا ہے. فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة. لہذا ان کا مستحکم کر دینا میری نظر میں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہیں ایسے حالات کے حوالے کر دوں جن میں ہلاکت سے محفوظ رہنے کا اطمینان نہیں ہے. ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله. اگرچہ مجھے یہ تعلیم دیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پروردگار تمہیں نیکی کی توفیق دے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرے گا. اسی بنیاد پر یہ وصیت نامہ لکھ دیا ہے. فرزند، یاد رکھو کہ میری بہترین وصیت جسے تمہیں اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو. والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك. اور اس کے فرائض پر اکتفا کرو اور وہ تمام طریقے جن پر تمہارے باپ دادا اور تمہارے گھرانے کے نیک کردار افراد چلتے رہے ہیں انہی پر چلتے رہو.